الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کہ اس عمل کی برکت سے آپ قرض کے بوجھ سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ قرض ہے کہ گھر میں رکھنے کی کوئی چیز نہیں، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، تو اب روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اگر پہاڑوں کے جتنا بھی قرض ہوگا تو فوری طور پر اتر جائے گا۔ تو آج کا روحانی وظیفہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ پاک انسانوں کو بخش دیتا ہے، کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشنز پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، اور کچھ ایسے وظائف بھی ہوتے ہیں جن سے قرض کی ادائیگی بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے، اور تو میری حاجت بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی پوری فرما دے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، بس میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں کہ مجھے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا، میں اس کے غم و علم اور تنگی کو دور کر دوں گا، اور اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظر میں محبوب ہوگا، اور اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ دہر کے بارے میں ہے کہ سورہ دہر کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، اور 75 ٹائم 75 مرتبہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق بڑھنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، روکنے والے کے مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو یہاں ایک بات جو کہ واضح طور پر ذہن نشین ہو چکی ہے کہ جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے، تو جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں، یتیموں، محتاجوں کو عطا کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے، قرض کی ادائیگی بھی آہستہ آہستہ اترنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرض ایک ایسی نحوست ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ قرض میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اگر ہم قرض لیتے ہیں تو اس مال میں کبھی برکت نہیں۔ ہاں، دینا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ صدقے سے بھی زیادہ قرض دینے کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے اب آپ کے مال میں برکت ہونا کم ہو جاتی ہے، اسی لیے کبھی بھی قرض کی ادائیگی ہو نہیں پاتی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جن کا کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں قرض ہے، آج ان کے لیے صرف 2 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام آنے سے پہلے پہلے آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اب مکمل یقین سے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اب میں آپ کو 2 عمل بتاؤں گی، دونوں عمل میں سے جو آسان لگے آپ وہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد، نماز عصر جب ادا کر لیں تو نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ میں نے آپ کے لیے دعا لکھ دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد صرف 60 بار یعنی 60 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد ایک صاف کاغذ کے اوپر آپ نے یہ آیت کھلی کر کے یعنی پورے کاغذ پہ آپ نے یہ لکھ لینی ہے۔ لکھنے کے بعد طے کر کے تو آپ نے ایک صاف سی بوتل لینی ہے، اس بوتل میں آپ نے اس کو ڈال کے گھر کے کسی کونے میں ڈھکن دے کے گھر کے کسی کونے میں آپ نے اس بوتل کو سیو کر لینا ہے، سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کیجئے، اس حال میں کیجئے کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، قرض بھی اتر جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم دعا میں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل جمعرات کے دن، اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کریں، کلمہ طیبہ پڑھ کے، اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر و اذکار کر کے کمنٹ میں میسج کریں۔ انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔